اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے، مخلوق کی ہر جنس کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت رکھتی ہے۔ اللہ نے سب کا دل بنایا اور دل کا کام محبت رکھنا ہے، تو یہ دل کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ مثلا مچھلی پانی کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اور سمندر 14ویں رات کے چاند کی روشنی کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس دن موجیں زور پر ہوتی ہیں۔ اور بعض پرندے ایسے ہیں، چکور کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بھی 14ویں رات کے روشنی کے ساتھ بے حد محبت رکھتا ہے، اس دن خاموش نہیں رہتا۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایمان والے کے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرمایا، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اب دیکھیں، جو چیز کسی چیز کے ساتھ محبت رکھتی ہے اس کو اسی سے سکون آتا ہے۔ اب یہ مچھلی ہے، اگر پانی سے باہر ہو تو تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ پانی کے اندر کتنے اس کے دشمن پھر رہے ہیں، مگر مچھ ہے، کچھوا ہے، دوسری مخلوقات جو اس کو کھانے کے لیے پھرتی، لیکن اس کو پانی کے ساتھ محبت ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سارے دشمنوں کو برداشت کرتی ہے، لیکن پانی کے فراق کو، پانی کی دوری کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جس چیز کی، جس ذات کی محبت کا حکم فرمایا، اس ذات کے ساتھ محبت، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، بیت اللہ کے ساتھ محبت، مدینہ منورہ کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ محبت، مسجدوں کے ساتھ محبت، اور اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ محبت، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، ہر ایک کا درجہ بیان فرمایا، اور ہر ایک کے ساتھ ایسے محبت رکھنا جیسے اللہ چاہ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں اس محبت کا معیار بیان فرمایا کہ مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ بھی محبت، وہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی کی دشمنی ہے، کسی کا بغض ہے سینے میں، اور عداوت ہے، غصہ ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے،
اگر کسی کو نہیں دے رہا، اس کے پاس ہے لیکن نہیں دے رہا، وہ بھی اللہ کے لیے، یہ محبت کا معیار بیان فرمایا۔ اگر یہ چیز پائی جائے تو پھر انسان کامل ایمان والا ہے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے۔ ایمان سے مراد محبت ہے، اللہ کی سے محبت کامل ہے اس حال میں کہ جب ہر ایک کے ساتھ محبت اللہ کے محبت کی وجہ سے ہو۔ یہ جو محبت ہے اس کے درجات ہیں۔ سب سے ادنا درجے کی محبت یہ ہے کہ جس چیز کا وہ حکم کر رہا ہے اس کو کرنے لگ جائے، جس چیز سے روک رہا ہے اسے رک جائے۔ یہ ادنا درجے کی محبت ہے، کیونکہ اگر وہ کسی چیز کے کرنے کا حکم کرے اور یہ آگے سے نہ مانے، کوئی بھی اس کو محب نہیں کہتا۔ کسی چیز سے منع کرے اور یہ نہیں رکتا، کر گزرتا ہے، کوئی اس کو محبت نہیں کہتا۔ محبت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جس چیز کا حکم ہے اس کو کرے اس حکم کی وجہ سے، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جائے اس کے حکم کی وجہ سے۔ اور اس سے اعلیٰ محبت وہ یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے سے وہ خوش ہو جائے اس کو کرے، چاہے وہ حکم کرے یا نہ کرے۔ جس چیز کے کرنے سے وہ خوش ہو وہ کرے، جس چیز کے کرنے سے وہ ناراض ہو اسے رک جائے۔ یہ پہلی محبت سے اعلیٰ محبت ہے۔ پہلے تو حکم کا انتظار تھا کہ حکم ہوگا کروں گا، اور روکنے کا انتظار تھا، روکا جائے گا تو رک جاؤں گا۔ اب یہ ہے کہ اس کو خوش کرنا مقصود ہے، وہ حکم کرے یا نہ کرے، جب وہ خوش ہو رہا ہے تو کر دیا۔ اور محبت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محبوب کا مزاج اس کا مزاج بن جائے۔ محبوب کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو بھی اچھی لگے، اور محبوب کو جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کو بھی اچھی نہ لگے۔ سارا جہان ایک طرف ہو لیکن محبوب اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی بھی پسند نہ ہو۔ آج 22 جمادی الاخری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا دن ہے، اور ہمارا جو سلسلہ نقشبندی ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت، کہ اس کے بعد محبت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، کہ جو محبوب کا مزاج ہے وہی محب کا مزاج ہے۔ جو محبوب چاہ رہا ہے، زبان سے بولنے کا انتظار نہیں ہے، وہی محب چاہ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے فیصلے کا انتظار فرما رہے تھے۔ رات کو تیار تھے، اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، وہ پہلے سے تیار انتظار میں تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہنچے، لبیک یا رسول اللہ، میں تو انتظار میں تھا۔ اب یہ لمبا قصہ ہے۔ 3 دن 3 راتیں غار حرا میں رہے، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا، اور اتنا زیادہ دیر صحبت کا، قرب کا اور دیدار کا موقع ملا۔ ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا اعلیٰ درجے تک پہنچ گئی
کہ جب اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو وہ لوگ جو اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے اور ان کا آنا جانا تھا، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرق محسوس نہیں کر رہے تھے۔ یہ اعلیٰ درجے کی محبت کہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا، مزاج ایک جیسا ہو جائے محب اور محبوب کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کے اس مقام پر پہنچایا کہ محب کی وہ چیزیں جو اس کی غیر اختیاری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محبوب جیسی بنا دی۔ یہ اعلیٰ درجے کی محبت، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مزاج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، کوئی چیز نہ چھوڑی۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہو گیا۔ اب آپ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ کوئی غزوہ ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو۔ غزوہ احد کا موقع، سامنے بیٹا ہے عبد الرحمن۔ غزوہ بدر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ احد کا یہ واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور نیام سے نکال کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے آپ کو تھوڑا سا روکیں۔ آپ نے جو الفاظ بولے، فرمایا نتمتع بنفسک، ہم آپ سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں۔ انا عندی بمنزلۃ السمع و بصری، آپ میرے ہاں میرے کان ہے اور میری آنکھیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اللہ کے نبی نے الفاظ بولے، آپ میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دیکھتے جہاں اللہ کے نبی پسند کرتے تھے، وہ بات سنتے جو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک رات، مشکات شریف میں ہم نے یہ روایت پڑھی، ایک رات فضا صاف تھی، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان پر ستاروں کے صفائی کی وجہ سے بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، جب گھٹا دیکھا تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی نیکیاں آپ کے صحابہ میں سے کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان پر ستارے، شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ تو فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ابا کی نیکیاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں تیرے ابا کی ایک نیکی کے برابر ہے، ایک نیکی کے برابر۔ یعنی جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا اتنا اس سے جو عمل صادر ہوگا اس کا وزن بھی اتنا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اعلیٰ درجے کا، تو پھر ان کے اعمال بھی اعلیٰ درجے کے۔ میں دوسری طرف چلا گیا، یہ جو محبت ہے جتنا اعلیٰ درجے کی ہوگی اتنا انسان سے جو اعمال صادر ہوں گے اتنا زیادہ مزیدار ہوں گے۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے ساتھ ملاقات کو دل کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کو دل کرتا ہے، اس کے ساتھ قرب حاصل کرنے کو دل کرتا ہے۔
مچھلی باہر تڑپتی ہے لیکن دریا کے اندر جاتے ہی وہ تیرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو سکون آتا ہے۔ جو اللہ کی محبت اپنے سینے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کام جس کام سے اللہ خوش ہو رہا ہے ان کام میں ان کو سرور اور لذت آتی ہے، جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو رہا اس کام میں ان میں اضطراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کریں اور اللہ کی محبت سیکھ لیں۔ اگر اللہ کی محبت سیکھ گئے تو ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں، ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں، ہمارے زندگی کے ہر حصے میں ایسا سکون داخل ہو جائے گا کہ پھر یہ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی آفات ہیں، جتنے مصائب ہیں، یہ اس لذت کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور سکون تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر مچھلی کو پانی میں سکون ہے، اگر بدک کو پانی میں سکون ہے، اگر پرندے کو فضا میں سکون ہے، ایمان والے کو اللہ کی یاد میں سکون ہے، اس کے علاوہ سکون ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اللہ کی یاد دل میں بسانی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کا یہ اصول قانون اس طرح چلا ہے کہ جس کو بھی یہ محبت کی کیفیت ملی ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ملا ہے، جس کو دل میں اللہ کی محبت کی لذت اور سرور محسوس ہوا ہے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنے سے حاصل ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ، تو وہاں سے فیوزات منتقل ہوئے اور اس کے بعد یوں چلتے چلتے آج تک بزرگوں کے سینوں میں وہاں سے منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کا قانون اصول یہی ہے، جس طرح اللہ کا قانون ہے کہ کھانے سے انسان کی بھوک مٹتی ہے، اس کے بغیر نہیں مٹتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی صورت بھی پیش فرما دیتے ہیں بغیر کھانے کے بھوک ختم، اور پیاس پانی سے ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ قادر ہے ایسے نمونے دکھا دیتے ہیں کہ بغیر پانی پینے کے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا اصول ضابطہ یہی ہے کہ کسی اہل دل سے دل کو جوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں میں اپنی محبت کو راسخ فرماتے ہیں، یہ دل کو ایمان کے ساتھ بھر دیتے ہیں، اللہ کی محبت کی لذت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مادرزاد ولی بنا دے، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنی محبت سے بھر دے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے نمونے بھی پیدا فرماتا ہے۔ لیکن اصول ضابطہ یہی ہے، اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، اور ہمارا دل اللہ سے اتنا جڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا دل کبھی پیسے کی طرف، کبھی روٹی کی طرف، کبھی مکان کی طرف، کبھی عہدے کی طرف، کبھی کاروبار کی طرف، کبھی دنیا کی پریشانیوں میں ایسا لگ گیا کہ اللہ کو بھول گیا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو یہی راستہ ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اصول کا راستہ ہے۔ کسی اللہ والے سے جڑے، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، ان کے ساتھ دل کو دل کے ساتھ جوڑنے سے، پیپ کو پیپ کے ساتھ جوڑنے سے پانی آتا ہے، اسی طرح دل کو دل کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں اللہ کی رحمتیں، فیوزات اور برکات اور محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب